دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کیوں نگل لیا۔ جی ہاں دوستوں، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کیوں نگل لیا۔ دوستوں آج ہم حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ جاننے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ یونس، اور آپ علیہ السلام کا نام بھی یونس ہے، اور آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا یہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر و شرک کیا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے مکر و فریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا، اور ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو خبر کی کہ تم لوگوں پر ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر یونس علیہ السلام رات کو شہر میں ہیں تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام کی اس شہر میں رات نہیں گزاری تو یقین کر لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ضرور آنے والا ہوگا۔ چنانچہ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور جیسے ہی صبح ہوئی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالے بادل آنے لگے اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، مگر حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ شہر والے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور ڈر ہو گیا۔ چنانچہ شہر کے تمام لوگ خدا کے خوف سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل آئے، اور رو رو کر سچے دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، ماں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ استغفار کرنے لگے۔ سارے شہر کے لوگ توبہ استغفار کرنے لگے اور دربار الہی میں گڑ گڑا کر رونے لگے اور توبہ کرنا شروع کر دی۔ جو ظلم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے کو معاف کر دیے، اور جتنی حق تلفی کی تھی سب کے سب آپس میں معاف کر دی، اور سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام کو جو خدا کا پیغام لائے ہیں ہم ان پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور اس طرح سے توبہ کرنے پر رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب اٹھا لیا۔ عذاب کے جتنے بھی آثار ظاہر ہوئے تھے وہ سب کے سب ہٹا دیے گئے، اور تمام لوگ پھر سے شہر میں آ کر امن اور چین کے ساتھ رہنے لگے۔ چنانچہ ان سب واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے
تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عذاب آنے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ جانے کے بعد جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو اپنے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے۔ آپ نے فرمایا، میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر مجھ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی روایت تھی کہ جو کوئی جھوٹی گواہی دیتا یا جو کوئی جھوٹی بات کرتا ہے اور اگر وہ سچ ثابت نہ ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ فرما کر اور غصے میں شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہو کر جب سمندر کے بیچ میں پہنچی تو کشتی ٹھہر گئی، نہ تو کشتی آگے بڑھتی اور نہ ہی پیچھے جاتی۔ کشتی والے نے اعلان کر دیا کہ ہماری کشتی میں کوئی ظالم گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہے، اسی لیے یہ کشتی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، اور وہ شخص جو بھی ہو وہ سامنے آ جائے اور خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب لوگوں پر مصیبت نہ آئے۔ ان لوگوں کی بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام اور گنہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا یہ ایک خوف کی وجہ سے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس طرح شہر چھوڑ دینا حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گنہگار قرار دیا، کیونکہ پیغمبر کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے ان کی اس بات پر تیار نہ ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ حسین نوجوان ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ پاک دامن نوجوان ہے، یہ بے گناہ نوجوان ہے، اس کو کیسے سمندر میں ڈال سکتے ہیں؟ ہم لوگ اسے کیسے سمندر میں ڈال سکتے ہیں؟ چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے قرآن دازی کی جس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا اور کئی مرتبہ قرآن دازی کی گئی، ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا اور ایک طرف قرآن دازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے کر آخرکار کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر پانی میں ڈالا، اور جیسے ہی آپ علیہ السلام کو پانی میں ڈالا، عین اسی دوران ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا، یعنی اپنے پیٹ کے اندر اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو کر لیا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام 40 سال تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہے، مگر اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستوں، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 40 دن اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال، مگر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن تک رہے۔
یا کتنے سالوں تک رہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اس آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ اس آیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر، سمندر کے کنارے پر آ کر آپ علیہ السلام کو اگل دیا، اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا، اور مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بھی بال نہیں بچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں سے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا، اور ایک جنگلی بکری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صبح شام آپ کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تو مچھلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو اپنے پیٹ میں رکھنا، مگر ان کے گوشت پر تیرا حق نہیں ہے کیونکہ یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ جب مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی راستہ میں پہنچی، نچلی جگہ پر پہنچی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ آوازیں سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس کے موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ چنانچہ جب فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یہ ہمارے پروردگار، ہم یہ کمزور سی آواز کسی اجنبی سے سن رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ یونس علیہ السلام تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر رات آپ کے پاس نیک اعمال پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا۔ چنانچہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہوئی تب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے اور ان سب لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئے اور آپ علیہ السلام کی بات ان لوگوں نے مانی اور سب کے سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آ کر حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔